حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے خطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے خطرے کو بھی دریا کرنا، اور یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، اور دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، اور یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر فیصلہ میرا سپرد شہبت کرنا، فیصلہ میرا سپرد کرم والا کرنا، فیصلہ میرا سپرد کرم والا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، اور آخری شعر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کہنا، یہ
بڑی برکتوں والی رات ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا. ایک ہوتا ہے انزال اور ایک ہوتا ہے تنزیل. انزال کا معنی ہوتا ہے یکدم اتارنا اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا. قرآن مجید میں انزلناہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر کی بات آئی تو کہا ہم نے یک بار قرآن اتارا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے آہستہ آہستہ قرآن اتارا. تو تنزیل کا ذکر بھی ہے اور انزال کا ذکر بھی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ لوح محفوظ پہ ہوا. وہ کس پہ ہوا؟ سب سے پہلے. پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا. یہ جو دنیا کا پہلا آسمان ہے اس پہ ایک مقام ہے جسے بیت العزت کہا جاتا ہے. تو پھر قرآن مجید پہلے آسمان پہ بیت العزت کے مقام پہ اترا، اور پھر بیت العزت سے قلب مصطفیٰ پہ اترا. تو وہ جو لوح محفوظ سے اٹھا کر اللہ کریم نے پہلے آسمان پہ بھیجا وہ انزلناہ تھا. وہ یک بار اکٹھا اتارا، اور اکٹھا اتار کے پہلے آسمان پہ بیت العزت کے مقام پہ رکھا. جبریل امین وہاں جاتے تھے اور بیت العزت سے پھر قلب مصطفیٰ پہ جو اترا وہ آہستہ آہستہ 23 سال کم و بیش کے عرصہ میں. اگر حضور مکے میں جاتے تھے تو وہاں پہ مکی آیتیں اترتی تھیں، مدینہ طیبہ جاتے تھے تو جو آیتیں اترتی تھیں وہ مدنی ہو جاتی تھیں. تو وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی ویسے ویسے وہ قرآن مجید جبریل امین لے کر آتے تھے. تو اس کو تنزیل کہا جاتا ہے جو 23 سال کے عرصہ میں ہے، اور جو ایک رات میں اترا اس کو انزال کہا جاتا ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہے. تو یہ رات وہ ہے جس میں یکبارگی قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آ گیا. یہ رات کوئی بڑی برکتوں والی رات ہے، اس کی بڑی ہسٹری ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کریم نے فرشتے جو تخلیق کیے، فرشتے پہلے بنے یا آدم علیہ السلام پہلے بنے؟ ایک سوال ہے کہ فرشتے پہلے بنے یا آدم علیہ السلام پہلے بنے؟ تو فرشتے پہلے بنے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا پروگرام بتایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ابھی بنایا نہیں تھا. تو فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ زمین میں خلیفہ، کام خراب ہو جائے گا، بندے لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، خون بہائیں گے. فرشتوں کو پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ خیر ضمناً اور باتیں ہیں، کسی اور طرف ہم نکل جائیں گے. فرشتے پہلے بنے تھے، آدم علیہ السلام کا وجود بعد میں بنا. تو فرشتے رب نے جس رات تخلیق کیے تھے وہ رات لیلۃ القدر کی رات. یہ اتنی برکتوں والی رات ہے. اس رات کا فرشتوں کے ساتھ بڑا گہرا لنک ہے. ہماری عید ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ مسلمانوں کی. فرشتوں کی عید کون سی ہے؟ فرشتوں کی عید ہے لیلۃ القدر. فرشتوں کی یہ رات عیدی کی ہوتی ہے، خوشی کی عید، وہ جھومتے ہیں خوشی میں. اور اس کو قدر کہا کیوں جاتا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات. اس کے بھی کئی معنی ہیں. قدر والی رات اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بندہ مومن کی قدر و منزلت بڑھا دی جاتی ہے، بندہ مومن کی شان بڑھا دی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی شان ہے آپ کی ایمان والوں کی، کہ فرشتے ایک قدسی، ایک نوری مخلوق ہیں.
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نوری اپنی جگہ پہ، شان والے اپنی جگہ پہ، بابرکت اپنی جگہ پہ، پر اے ایمان والو تمہاری شان یہ ہے کہ وہ چل کر اس رات تمہارے پاس آئیں گے، چل کر آ کے تمہیں ملیں گے، مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے۔ یہ قدر ہے ایمان والوں کو کہ فرشتے خود چل کے آتے ہیں، یہ ایمان والوں کی قدر و منزلت ہے۔ حفاظ کرام جو قرآن سناتے ہیں ان کو قدر و منزلت دی جاتی ہے، ان کو لوگ عزت دیتے ہیں، اللہ کریم کے ہاں تو پتہ نہیں کتنی عزت ہوگی ان کی۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے قدر کا تنگی، کسی شے کا تنگ ہو جانا۔ لیلۃ القدر تنگی والی رات، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تنگی والی رات اس لیے ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے یقدر تنگ کر دیتا ہے۔ تو قدر کا معنی تنگی بھی ہے، یقدر تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس رات کو تنگی والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تنگی والی رات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات آسمانوں سے اتنے فرشتے نزول کرتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تنگی والی رات، کہ اس میں زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتوں کا ہجوم اتنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا قدر کا معنی تقدیر بدلنے والی رات بھی ہے، کہ یہ وہ رات ہے جس رات میرا رب تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، معافی مانگ لے، جھک جائے، پچھلی غلطیوں کی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور اس کی تقدیر بدل کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ گناہوں سے نکال کر اس کو میرے نیکوں میں لکھ دو۔ تو یہ برکتوں والی رات ہے۔ اس رات فرشتوں کی تخلیق ہوئی، یہ فرشتوں کی، یہ عید کی رات بھی ہے، عید کا دن بھی ہے ان کا۔ تو اس رات تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، والروح، اور روح بھی اترتی ہے۔ تو اس روح سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کے بھی 2-3 معنی بیان کیے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرشتے اترتے ہیں تو فرشتے آ گئے، تو والروح، روح سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں والروح سے مراد روح الامین ہیں، یعنی فرشتے تو سارے اترتے ہی ہیں، پر فرشتوں کا سب سے بڑا امام حضرت جبریل امین، وہ بھی اس رات زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ یہ بڑی کمال بات ہے اگر کوئی سمجھے دل والا، کہ جبریل امین وہ ہیں جو ہر نبی سے ملے ہیں، اور ہر نبی کے پاس وہی لے کے آئے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جبریل امین زمین کا چکر لگاتے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی مصروف عبادت ہوتا ہے، نیک متقی پرہیزگار، تو جبریل امین فرشتوں کے ساتھ گزرتے ہیں، اور گزرتے ہوئے اس بندے سے سلام کر کے جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی پیار والی بات ہے، جبریل مصافحہ کرے، جس نے سارے نبیوں سے مصافحہ کیا ہو، تو وہ بندہ مومن سے آ کے اپنا پر جو ہے، پر لمس وہ لگائے، لمس جبریلی۔ ایک آپ کو حدیث پاک بھی سنا دوں، میرے سرکار نے فرمایا الوفاء باحوال المصطفیٰ، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس کو جبریل امین کا لمس میسر آ گیا، جبریل کا پر جس بندے کو لگ گیا، اس بندے پہ دوزخ کی آگ رب نے حرام کر دی، عذاب قبر سے بھی بچ گیا، دوزخ کی آگ بھی اس پہ حرام ہو گئی۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا جو عاشق ہیں، عاشقوں کے لیے تو ہر بات ہی بڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، سرکار کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 1450 سال گزر گئے، اور نسل بعد نسل ہمارے دلوں میں آج بھی شوق ہے
ہم سادات کا احترام کیوں کرتے ہیں کہ بھائی نسل در نسل 1450 سال پیچھے ان کا تعلق حضور سے ہے. ہم علماء کا صوفیاء کا ادب کیوں کرتے ہیں کہ بھائی ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضور کی ذات سے ملتا ہے. تو کتنے واسطوں سے ملتا ہے؟ تو بتاتے ہیں جی ان کا 40 واسطوں سے ملتا ہے، ان کا 50 واسطوں سے ملتا ہے. تو 50 واسطوں سے جس کا رشتہ حضور سے ملے ہم اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. تو یارو کتنا خوش بخت بندہ ہے، ایک وسیلے سے جبریل امین حضور کے ساتھ اور جبریل امین کے ساتھ آپ میں سے ہم میں سے کسی کا ہاتھ لگ جائے تو کتنی بڑی برکت ہے کہ ایک وسیلے سے آپ حضور تک پہنچ جاتے ہیں. یہ برکت والی رات ہے جس کا ایک لمحہ آپ کو قرب جبریلی سے قرب مصطفیٰ تک پہنچا سکتا ہے. ہمارے ایک استاد گرامی تھے حضور فیض ملت، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. تو رات کے وقت نا کبھی کبھی جب چاند کافی چڑھا ہوتا 14ویں کا تو وہ اسے دیکھتے دیکھتے نا رونے لگ پڑتے تھے ایسے بس. تو ہم نے پوچھا بھائی استاد محترم یہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی چاند آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے روتے ہیں، تو چاند کو دیکھنے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ میرے حضور کا بڈھا صحابی ہے. عشق والوں کی اپنی بات. وہ کہتے بھائی دیکھیں نا اس وقت دنیا میں اور تو کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو. اس نے حضور کو دیکھا تھا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو ایک وسیلے سے میں حضور کی ذات مبارکہ تک پہنچ گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے حضرت ابو العالیہ. تو حضرت انس جو ہیں اپنے اس شاگرد سے بڑا پیار کرتے تھے. تو ایک بار گھر سے سیب لے کے آئے اور کہا بھئی یہ سیب کھاؤ بھئی. تو حضرت ابو العالیہ نے اس سیب کو نا چومنا شروع کر دیا. فقبل تفاحا، اس سیب کو چوما. تو حضرت انس نے کہا بھئی یہ تم سیب کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے استاد جی میں سیب کو نہیں چوم رہا، میں تو سیب آپ کے ہاتھ کو لگا ہے، میں اس نسبت کو چوم رہا ہوں. کہا بھئی میرے ہاتھ کو لگا ہے سیب تو اس میں کون سی چیز ہے؟ کہا نہیں جی میں آپ کے ہاتھ کو بھی نہیں چوم رہا، آپ کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں کو لگا ہے، میں تو اس کو چوم رہا ہوں. تو نسبت در نسبت در نسبت. تو جبریل امین آتے ہیں اس رات اور جنہیں لمس جبریلی میسر آ گیا. پھر صحابہ کرام نے پوچھ بھی لیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب فرشتے دورہ کرتے ہیں اور پھر ہاتھ ملاتے ہیں پر لگاتے ہیں مومن سے، اس کو پتہ کیسے چلے گا عبادت کرتے ہوئے کہ مجھ سے جبریل نے ہاتھ ملایا ہے؟ اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے کسی فرشتے کا پر لگا ہے؟ تو سرکار نے اگلی بات بھی بتا دی. حضور نے فرمایا فرشتے گزرتے ہوئے جب بندہ مومن کو پر لگائیں گے نا تو اسی لمحے اس کے دل میں ایک کیفیت عجیب پیدا ہوگی اور اس کی آنکھوں سے اسی لمحے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور جب اس کو یہ کیفیت طاری ہو ان راتوں میں تو پھر وہ سمجھ جائے کہ آج جبریل امین یہاں سے گزر کے گئے ہیں. تو اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایسے بھی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ یہ برکتیں بھی عطا فرما دے اور لمس جبریلی عطا کر دے اور آنکھ ادھر لگ جائے. اور پھر جس کی آنکھ ادھر لگ گئی کہ کمال ہو جائے گا. تو الروح کا ایک معنی یہ ہے کہ جبریل امین اترتے ہیں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ الروح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس رات مفسرین فرماتے ہیں حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں مگر اس رات حضور کی امت کی زیارت کے لیے دیدار کرنے، حالانکہ عظمتیں تو ان کی ہیں بڑی، لیکن اس رات وہ بھی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور کرم نوازی فرماتے ہیں. اور الروح کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان دین ہمارے جو گزر چکے ہیں، فرشتے جب اترتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اولیاء کی ارواح بھی وہاں سے اترتی ہیں اور وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اپنی بستیوں میں ان فرشتوں کو لے کے جاتے ہیں کہ بھئی اے فرشتوں تم ادھر ادھر تو جا رہے ہو، ذرا ہمارے علاقے میں بھی جاؤ، ہمارے بندوں کا بھی فائدہ ہو جائے. ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں بھئی ان سے بھی گزر جاؤ، ان کے لیے بھی دعا کرتے جاؤ. تو بزرگان دین ان فرشتوں کو ساتھ لے کے ان کی ارواح
وہ بھی ان علاقوں میں آتی ہیں۔ اور چوتھا الروح کا معنی وہ بھی بڑا کمال ہے۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں الروح سے مراد روح کائنات ہے۔ اور روح کائنات کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں روح کائنات جناب محمد مصطفیٰ کریم حضور کی ذات ہے، کہ یہ وہ رات ہے جس دن فرشتے تو آتے ہی ہیں، فرشتوں کے ساتھ میرے آقا کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضور بھی ہزارہا فرشتوں کے ساتھ آپ اپنے صحابہ و اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی امت کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کرم نوازی فرماتے ہیں، اور جہاں جہاں حضور کے امتی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو سرکار ان پہ کرم نوازی فرما کے جاتے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جن استادوں سے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا بہت بڑے قرآن کے قاری تھے، تو وہ قرآن کے قاری تھے، ایک صحرا میں قرآن پڑھ رہے تھے، بہت سونا قرآن پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں کہ قرآن ان کو اچھا آنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو اچانک انہوں نے دیکھا ایک وفد گزرا اور وہاں آ کے اس قاری صاحب کا قرآن سننے لگا، اور جو اس وفد کا سپہ سالار تھا آگے بڑی نورانی ہستی، بڑی نورانی اور وجدانی شخصیت، تو انہوں نے کہا ہے قاری لقد ادیت حق القرآن، بھئی تو نے آج قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ تو وہ قاری صاحب کہتے ہیں مجھ پہ ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی اور میں نے اور شوق سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا نور وہاں سے بکھرنا شروع ہوا، میں قرآن پڑھنے میں مست ہو گیا، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ قافلہ گزر گیا۔ اور جب وہ کیفیت سے میں باہر آیا تو سوچنے لگا اتنے حسین و جمیل چہرے، اتنی نورانی برکتوں والی ذاتیں، یہ گئی کدھر؟ تو تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد ایک گھڑ سوار وہاں آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا قاری صاحب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ تو کہا نہیں بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں، وہ کہتے تھے آج انہوں نے فرمایا تھا ادھر دلی کے قریب ہندوستان میں ایک قاری ہے، قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، ہم آج اس کا قرآن سننے جائیں گے۔ تو وہاں سے حضور کا قافلہ چلا تو میں پیچھے رہ گیا، میں حضور کے پیچھے آ رہا ہوں، تو بتائیے کس طرف کو گئے ہیں؟ تو کہا وہ تو آپ کو ہی پتہ ہے۔ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ سو جاتا ہوں میں روز تصور میں نبی کے، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ معزز دوستو، میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہ رات ساری رات ہی سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک ساری رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پوری رات عبادت کریں، ساری رات جاگیں، سجدے کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے مجھے اس رات کی دعا بھی سکھائی کہ اس رات دعا مانگنی کیا ہے۔ تو فرمایا تم اس رات مسلسل یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو، آپ ساتھ یہ بھی شامل کر لیں، اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ اس رات کی دعا ہے، اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہیں، یہ بڑی ہی برکتوں والی دعا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں اس رات رب سے کیا مانگوں تو میں سوائے عافیت کے کچھ نہیں مانگوں گی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا کر دے۔ اس ایک جملے میں سارا کچھ ہے،
تو اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اس دعا کو بھی ضرور مانگیں، اور وہ سینکڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ پھر آپ نے تہجد ضرور پڑھنی ہے، یعنی پچھلی رات جب ہو جائے تو اس وقت تہجد کے نوافل پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ 5 مرتبہ قل واللہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل واللہ، یہ پڑھ کے اس طرح آپ 12 رکعت نماز تہجد، یہ نوافل، اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور جن لوگوں کی پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں وہ اس رات پچھلی نمازیں ان کی قضا وہ بھی ساتھ ساتھ کریں، اور درود پاک بھی ضرور پڑھیں، اور اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کریں، کیونکہ اس رات اگر 1 درہم بھی آپ صدقہ کرتے ہیں تو 83 سال تک صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات برکات پہ درود و سلام کا میں نے عرض کیا کہ کم از کم 500 مرتبہ درود پاک یہ ضرور پڑھیں، یہ بھی 83 سال تک درود پاک پڑھنے کی برکت اللہ تعالیٰ اس رات عطا فرماتا ہے۔ اور اس رات بخشے جاتے ہیں سب لوگ، مگر کچھ لوگ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے، ان کاموں سے بچنا ہے۔ وہ کام کون سا ہے بھئی؟ ایک کام اس سے بچ جائیں، تقریباً کوئی 9 چیزیں ہیں، میں نے اس پہ کچھ ٹی وی پروگرام بھی کیے تھے، ان دنوں میں نے بہت تحقیق کی کئی کتابوں میں سے، تو تقریباً 9 چیزیں ہیں، 9 گناہ ایسے ہیں وہ جو بندہ کرتا ہے وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ تو ان 9 گناہوں کی کیلکولیشن کر کے میں نتیجہ جو نکالتا ہوں نا، وہ 2 گناہ ہیں، ان 2 سے بچ جاؤ۔ ایک تو شرک سے بچنا ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات واجب الوجود نہیں، کوئی ذات اللہ کے سوا مستحق عبادت نہیں، واجب الوجود اللہ کی ذات ہے اور عبادت کی مستحق اللہ کی ذات ہے، بس یہ 2 بنیادی چیزیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا گناہ جس کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، ایک حقوق اللہ، حقوق اللہ میں یہ ہے کہ شرک سے بچنا ہے، دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں ایک چیز بتا دوں، 9 کی 9 چیزیں آ جائیں گی، وہ ایک چیز کیا ہے؟ قطع رحمی سے بچنا، رشتے توڑنے سے بچنا۔ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کا قاتل ہے وہ نہیں بخشا جائے گا، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے توڑنے والا، وہ نہیں بخشا جائے گا، بلکہ حضور نے فرمایا جس نے 1 سال تک کسی سے رشتہ توڑے رکھا، فہو کسف کی دمی ہی، تو اس کو 1 سال کے رشتہ توڑنے کا 1 قتل کا گناہ ہوگا، اور قیامت والے دن جب اٹھے گا تو کسی کے کھاتے 10 قتل ہوں گے، کسی کے کھاتے میں 20 قتل ہوں گے۔ تو قاتلوں کی لسٹ میں اپنا نام نہ لکھوائیں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو توڑنا بند کریں، آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، پیار، خیر، ان چیزوں کا آپ خاص طور پہ ان رشتوں کا احترام، حفظ مراتب کا خیال، دوستوں کا خیال، اور ماں باپ کا خیال، بہن بھائیوں کا خیال، اعزاء و اقربا کا خیال، یہ بنیادی چیزیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ عادی شرابی، جو بندہ شراب چھوڑتا ہی نہیں، اس رات رب کی رحمت سے کوشش کرنی ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے اور اس گناہ کی نحوست سے بچ جانا ہے، سود کی لعنت سے بچ جانا ہے۔ اور یہ جو گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں لوگ بڑی بڑی، ان تصویری نمائشوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب تو مسجدیں بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، ان سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اور ایک جادوگر، جو بندہ جادو کرتا ہے وہ اس رات رحمت ربی سے محروم رہتا ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جادوگروں کے پاس جانے سے بھی بچنا ہے۔ اور جو فراڈی آج کل ارد گرد لگے ہوئے ہیں، کوئی بھائی یہ کر لو تو یہ، ان سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بیان کی ہیں، آج میں نے صبح کے درس میں وہ دعائیں بیان بھی کی تھیں، آپ ان پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔
تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اور ایک کام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ ہے کہ اہل قبور جو ہیں ان کی زیارت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ میں نے مغرب کے بعد ہی بتا دیا تھا کہ اس رات 2 نفل بھی پڑھیں، 2 نفل اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، کہ ہمارے جو باپ دادا پردادا، جو ہمارے آباء و اجداد اولیاء صوفیاء جو دنیا سے چلے گئے، تو کم از کم 2 نفل پڑھ کر ان سب کی ارواح کو ایصال ثواب بھی کریں۔ یہ چند چیزیں جو بنیادی اس رات کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، یہ میں نے آپ کو عرض کی۔ آپ ان رشتوں کا خاص طور پہ جو جہاں کہیں لڑائی ہے کوشش کریں کہ صلح کی اور باقی معاملات کی، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور واضح کر دوں کہ وہ رشتہ جو آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، جو زنا میں مبتلا کر دیتا ہے، جو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس رشتے کو توڑنا ضروری ہے۔ ایک طرف اللہ کی اور اس کے حبیب کی ذات ہو اور دوسری طرف شیطان کی، تو شیطانی تعلق کو توڑنا بھی ضروری ہے رحمانی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے۔ سب سے پیار نہیں کرنا، ورنہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنت شیطان پہ۔ تو سب سے پیار کرنا ہے تو بس شیطان سے بھی ذرا تھوڑی سی محبت کریں۔ آپ گالی دے کے اس کو پھر قرآن شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے نہیں، شیطانی قوتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، رحمانی قوتوں کو اپنے آپ ان کے قریب کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں، اس بیلنس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہ برکتوں والی رات ہے، اور اللہ کریم نے اس رات میں قرآن مجید کا نزول فرمایا، تو حفاظ کرام جو ہیں ان کی بھی عزت افزائی ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ قرآن کے حافظ موجود ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے حافظوں کو بھی ایک ذریعہ بنایا ہے۔ کیسے کہ ہر سال رمضان آتا ہے اور رمضان میں قرآن سنانا ہوتا ہے، اس لیے حافظ قرآن کو پھیرا دیتے ہیں، قرآن ان کا پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کتابوں میں بھی زندہ ہے، قرآن مجید سینوں میں بھی زندہ ہے۔ تو ایک عہد اس رات یہ بھی کریں کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، وہ قرآن مجید پڑھے، جبریل امین سننے آئے، آسمانوں سے فرشتے کہیں یا اللہ کتنا سونا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، بہت بڑی برکتوں والی بات ہے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں، متقی بنائیں، نیکوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ اور اگر صرف موبائل کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ عرصے کے بعد وہی بچہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہوگا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، وہ کہیں گے تو بے وقوف ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو پرانے دور کی بات کرتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، فتنوں سے نہ جوڑیں۔ یہ آج کل یہ جو پرزہ ہے نا، یہ فتنوں کی ماں بن چکا ہے، ان سے بچائیں، قرآن سے جوڑیں، نماز سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، دین سے جوڑیں، تاکہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں۔ اور جو بچہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، دین سے جڑ جاتا ہے، مسجد سے حقیقی معنوں میں جڑ جاتا ہے، دین بے قدر نہیں ہے، دین پھر اس کو والدین کے قدموں میں بھیج دیتا ہے۔ دین کہتا ہے اپنے باپ کا ادب کر، ماں کا ادب کر، احترام کر۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے کی، ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور یہ باتیں آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پہ بچوں کا بھی عالیشان ادارہ موجود ہے، ادھر ساتھ بیٹیوں کا بھی جامعہ مخدومہ کونین للبنات، اب وہاں پہ درس نظامی بھی شروع ہو گیا ہے، نئے اساتذہ کا بھی تقرر انشاءاللہ بھی ہو جائے گا 1 ہفتہ بعد۔ اور آج کے اس پروگرام میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی سنا دوں، قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، تلفظ و مخارج کے ساتھ۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کا یہ حق ہے کہ سونا کر کے پڑھیں۔ تو اس کے لیے قرآن کو سونا پڑھنے کے لیے پہلے بھی ہماری کاوشیں تو جاری رہتی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایک نیا کام الحمدللہ وہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ابھی عید کے بعد یہ 3-4 دن تو چھٹیاں ہیں بچوں کو، تو اس کے بعد جو ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتے سے 1 ہفتے کے لیے ہم دورہ تجوید و قرات یہاں کر رہے ہیں۔
بڑے لوگ بھی، چھوٹے لوگ بھی، بچے بھی اور پورے علاقے کے علماء بھی، ان سب کے لیے ہم دورہ تجوید و قرات یہاں کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، تلفظ کیسے ہونے چاہیے، مخارج کیسے ہونے چاہیے، مد کیا ہے، شد کیا ہے، غنہ کیا ہے، تمام اصول و ضوابط، اور پھر 30واں پارہ جو ہے، آخری پارہ 30واں، اس پورے پارے کی مشق کرائی جائے گی۔ اور یہ جو اساتذہ ہیں جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے، 2 اساتذہ کرام جو اس دورہ تجوید و قرات کو کروانے کے لیے، یہ دونوں اساتذہ مصر سے آ رہے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ یہاں ہمارے ہاں مصر سے کوئی قاری یہاں آ کے وہ انشاءاللہ ادھر ہی رہیں گے ایک ہفتہ تک۔ آپ سب دوستوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، ارد گرد کے لیے، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ آپ ان سے عربی لینگویج بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو جس طرح ہم نے یہ جو دورہ سورہ یوسف جو ہے قرآن مجید کی، اس کو ہم نے آن لائن بھی کیا ہوا ہے کہ آن لائن وہ ہمارا پروگرام ڈیلی جا رہا ہے، وہ سینکڑوں لوگ نیٹ کے ذریعے بھی اس کو سن رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ بھی ہم نے اس کا بنایا ہے تاکہ اس پہ بھی لوگ اس دورہ سورہ یوسف کو سن سکیں۔ اس میں بڑی باتیں ہیں جو لوگ سنتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو اسی طرح ہم اس کو آن لائن بھی کریں گے، اور یہ بھی کورس پچھلے کورسوں کی طرح فری ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کورس یہاں پہ جو لوگ کرواتے ہیں تو بڑی بڑی فیسیں اور بڑے بڑے اخراجات، اور کرتے بھی خود ہیں، تو ان تمام لوگوں کے ان کے مصارف بھی انشاءاللہ تعالی ہم برداشت کریں گے۔ اور یہ سارے کا سارا جو ہم کر رہے ہیں، یہ دوستو خدا کی قسم یہ آپ لوگوں کے لیے، بھلے کے لیے، کہ اس علاقے کی تقدیر بدل جائے، لوگوں کو قرآن سونا پڑھنا آ جائے، اچھا پڑھنا آ جائے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ وہ قاری صاحبان رہیں گے آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ آپ ان سے عربی بھی سیکھیں، آپ ان سے قرآن مجید بھی سیکھیں، اور مصر جو ہے وہاں کے جو قاری ہیں ان کا تلفظ وہ آپ سن بھی چکے ہیں۔ ہم نے کوئی میرے خیال میں 1 ماہ ہو گیا ہوگا جب یہاں پہ مصر سے قاری صاحبان پہلے بلائے تھے، وہ اور تھے قاری صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے تھے، یہ اور قاری ہیں جو آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم مل کے ان سے سیکھیں گے قرآن مجید، تلفظ، مخارج، اور مصری لب و لہجے میں، اور دوسرے جو عرب کے لب و لہجے ہیں ان میں قرآن مجید پڑھنا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ داخل بھی کروائیں حفظ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو دوست آن لائن اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے، یہ ہمارے جو دوست ہیں عقیل صاحب ہیں، مزمل چشتی صاحب ہیں، دیگر احباب ہیں، ان کو وہ اپنا عبد الباسط صاحب ہیں، ان کو اپنا نمبر لکھوا سکتے ہیں تاکہ آن لائن بھی ان کو ہمارے ڈیلی کے لیکچرز جو ہیں وہ گھر بیٹھے پہنچتے جائیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ علم کو دہلیز تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کھڑے ہو کے درود و